السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل. میں ہوں لینا شگری. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون الرشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس توحید صاحب. ناظرین، کراچی میں کچرے پر سیاست عروج پر ہے. میئر کراچی جن کے فرائض میں شہر کا کچرا صاف کرنا شامل ہے، وہ بدقسمتی سے جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ رسپونڈ کرنے کے بجائے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کیا اور اگلے ہی روز پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج کا صفایا کر دیا. تو جو میئر کراچی کے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے. میئر کراچی کچھ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا یہ پورا ایک تماشا لگانے کا؟ ساتھ ساتھ اپوزیشن کے سیاست کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے آج اپنے والد صاحب کو جیل میں طبی سہولیات دینے کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ روز انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ فیسلٹیز نہیں دینا کوئی قتل کی سازش حکومت شاید کر رہی ہے. تو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے آصف زرداری کو اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ دیا لیکن حکومت نے انکار کر دیا. ادھر شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ سملر مطالبہ کیا ہے اور کچھ سملر ان کا بھی بیانیہ نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مخالفت پر نواز شریف سے علاج چھینا قتل کی سازش ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے اکتوبر میں لانگ مارچ کی کال دی ہے، کیا وہ ایسے میں سیاسی جو یہ کی سیاسی پارٹیز ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے میں کیا وہ کامیاب رہیں گے اور آگے کا ان کا لائے عمل کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے بھی؟ اور بھارت اب چونکہ نظر بندی کے بعد زباں بندی پر اتر آیا ہے. سابق وزرائے اعلیٰ جموں کشمیر کے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو انہوں نے پیشکش ضرور کی. وہاں کے گورنر جموں کشمیر کے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کی رہائی تو کر دیں گے لیکن رہائی کے ساتھ ساتھ وہ سخت شرائط ساتھ انہوں نے اٹیچ کی اور وہ شرائط میں یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے اور خاموش رہیں گے. آپ بھارتی جو غیر آئینی اقدام ہے اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے ریلیاں نہیں نکالیں گے. کابینہ کا آج اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھارت کے لیے فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے پر وہ غور کر رہے ہیں اور ایسا کہنا ہے فواز چودھری صاحب کا، وفاقی وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے. وہ کہتے ہیں مودی نے شروعات کی ہے تو ہم اختتام کریں گے. اور آخر میں افغان امن معاہدے کے حوالے سے جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت کیا ہوئی ہے اور آگے مشکلات کیا ہیں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، چونکہ مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں تو کس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہارون صاحب، سب سے پہلے تو میں بلکہ ناظرین کو بھی چاہوں گی آپ کی اجازت سے کہ ہم سنوا دیں کہ وسیم اختر صاحب میئر کراچی انہوں نے وہ کیا کہا آج مصطفیٰ کمال صاحب کو جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ ان کی گزشتہ روز کی تھی اور اس کے بعد جب عہدے سے ہٹائے، اور اس کے جواب میں رد عمل میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیا کہا، یہ سنتے ہیں. آپ کے پاس کون سا فارمولا ہے جو 90 دن میں کراچی صاف کر دو گے؟ آپ وہ فارمولا شیئر کرتے تاکہ ہم اس میں سیریسلی آگے بڑھتے. آپ تو بلدیہ پہ چائنا کٹنگ کرنے پہ لگ گئے. کوئی آپ کے انڈر میں نہیں ہے. آپ کوئی نیب کے آدمی نہیں ہو جو اکاؤنٹس منگا رہے ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج سید مصطفیٰ کمال کو سسپینڈ کیا ہے فرام پی ڈی گاربیج. اس لیے تھوڑی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آؤ کام کریں. آپ کو سیاست چمکا رہے ہو، پھر اپنے باس کو ہی گالیاں دے رہے ہو وہاں بیٹھ کے. یار بس کر دو، کوئی تمیز سیکھو. میں نے باس تسلیم کیا اور انہوں نے جو مجھے اختیارات دیے ہیں اس بنا پر میں نے کہا کہ میئر میرا باس ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کا باس میں ہوں. 2 گھنٹے پہلے پتا چلا کہ میئر صاحب نے مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا جو چارج دیا تھا اس سے مجھے ہٹا دیا ہے. یہ ثابت ہو گئی بات کہ بات اختیار کی نہیں ہے، بات کردار کی ہے، بات کرپشن کی ہے. اے حکمرانوں، اب تو تمہیں سب چیزیں ثابت ہو گئی. باس کا نام ECL میں آنا چاہیے اور باس کے ساتھ کے سارے لوگوں کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں کا بھی نام ECL میں آنا چاہیے. ہارون صاحب، میئر کراچی کا مقصد تھا کیا آخر؟ وہ غالب کا مصرع ہے کہ کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. میں تو کل جب آپ اس پہ بحث کرنا چاہتے تھے تو میں نے کہا چھوڑیں اس کو، یہ کچرا ہے اور یہ مسخرہ پن ہے ایک. آپ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں یوں نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا میں 3 مہینے میں صاف کر دوں. انہوں نے کہا جی آپ کا اپوائنٹمنٹ کر دی. ارے بھائی کیا ہے مطلب؟ یہ کوئی اگر فرض کیجئے کہ مصطفیٰ کمال سے کام لینا فرض کیجئے تو بیٹھتے میٹنگ کرتے ان سے صلاح لیتے کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا خامیاں. اور لوگوں سے مصطفیٰ کمال صاحب سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے. اور لوگوں سے دنیا کے ہر شہر میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے. کراچی پہ کیا افتاد ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ میں بھی عرض کرتا ہوں کیا افتاد ہے. جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جیسے شہباز نے کہا ترک کمپنیوں، ترکی سے لوگ آئیں گے، ہزاروں برس سے لاہور شہر میں 1000 برس سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے، وہ آئیں گے وہ اٹھائیں گے. لاہور کے شہری یہ نہیں کر سکتے. اس میں نکتہ کیا ہے میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں. ایک مسخرہ پن کیا
انہوں نے جا کے نہ انہیں یہ جا کے چارج لینا چاہیے تھا اس طرح. پہلے وہ کہتے طے کرتے کہ کیا کیا میرے اختیارات ہوں گے. اس لیے کہ کام کے لیے ایک سلیقہ چاہیے ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹی وی کا پروگرام ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. فلاں صاحب یہ کام کریں گے, فلاں صاحب یہ کام کریں گے, ریسرچر یہ کرے گا, فلاں یہ کرے گا, پروڈیوسر یہ کرے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دن سڈنلی کوئی کام شروع ہو جائے. اس کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے. یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور کمٹمنٹ کا مسئلہ. یہ مصطفیٰ کمال نے ایک بات ٹھیک کہی تھی, مسئلہ اہلیت اور دیانت کا ہے. ول ہی نہیں ہے, چاہتے ہی نہیں ہے یہ کام کرنا. کبھی کس شہر میں, کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے, میں بھی تھوڑی بہت تاریخ پڑھتا ہوں اور 50 برس سے پڑھ رہا ہوں, کہ کسی شہر میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہو کہ اس کا کوڑا نہیں اٹھایا جا رہا. یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ اب جب کچھ مشینیں آ گئی ہیں, پہلے لوگ خواتین جھاڑو سے فرش صاف کیا کرتی تھی, اب یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ مشین بھی استعمال کی, اور عام طور پہ تو ابھی بھی وہی پرانے میتھڈ استعمال ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹی نہیں ہے. میں بچہ تھا تو رحیم یار خان کی گلیوں میں روشنی ہوتی تھی. کیسے ہوتی تھی؟ بجلی تھی ہی نہیں, روشنی کیسے ہوتی تھی کہ وہ گیس سے وہ جلنے والے وہ ہوتے تھے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ہم تو اسے گیس ہی کہتے تھے. اور وہ آتا تھا ایک آدمی اور وہ جلاتا تھا, اس میں کیروسین آئل ڈالا جاتا تو وہ جلاتا تھا. اور جب میں مال روڈ لاہور پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ مال روڈ پہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. اب نہ مال روڈ پہ چھڑکاؤ ہوتا ہے, نہ رحیم یار خان کی گلیوں میں روشنی ہے. حالانکہ اب تو بجلی کے کھمبے ہیں, آسان ہے. ریاست اپنا کام نہیں کر رہی. کراچی میں ایک مسئلہ اضافی ہے. کراچی کو پچھلے 60-70 برس میں اجنبیوں نے آباد کیا. گوا سے لوگ آئے, پنجاب کے کرسچین گئے کیونکہ وہ بندرگاہ بن گئی. کپاس اور اس وقت تو کپاس اور گندم ایکسپورٹ کرنے کے لیے بنی تھی کراچی. مہاجر آئے وہاں پہ تلاش روزگار میں, بلوچ, ہندی, سرائکی, پنجابی وہاں گئے, مگر اون کوئی نہیں کرتا. بیچ میں کیا ہوا کہ نعمت اللہ خان آ گئے. میں جب آپ سے ایک بات کہتا ہوں, عام طور پر لوگ اس پہ غور نہیں کرتے کہ خدا کو کوئی لشکر نہیں چاہیے ہوتا ہے, ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے. ایک سنسیئر آدمی کام شروع کرتا ہے تو پھر اور لوگ بھی اس سے مل جاتے ہیں, وہ ایک سسٹم ڈیولپ. پھر ایم کیو ایم نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا. معافی چاہتا ہوں, بات ذرا لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی. ایک چیلنج کے طور پہ لیا. جب فاروق ستار میئر تھا اس وقت تو کراچی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ کمال کے دور میں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم کو خطرے میں ڈال دیا تھا نعمت اللہ خان نے. نعمت اللہ خان کے بارے میں مجھے کراچی کے ایک شہری نے کہا, عام شہری نے, میں نے سڑکوں پہ سروے کیا گلیوں میں, کہ قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر نصیب نہیں ہوا. قائد اعظم تو خیر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں, مطلب وہ اس کی سنسیئرٹی کو تسلیم کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ترقیاتی بجٹ کہاں سے کہاں پہنچایا؟ 1 ارب سے 39 ارب پہ. 1 ارب سے انہوں نے فوجیوں کو موٹیویٹ کیا, صدر کو موٹیویٹ کیا, ٹیکس کلیکشن بہتر کی, وفاقی حکومت. اب آ گئے مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے بھی کچھ کام کر دکھایا. جو وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیسے لندن بھیجتے تھے تو تم شرم سے ڈوب مرو, تمہیں اب 10 سال کے بعد یاد آیا. بالکل. تو یعنی گزارش یہ ہے کہ وسیم اختر, ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے, کام اس طرح نہیں ہوتے. ان کے پاس اختیارات ہونے, اختیارات کم ہیں, وسائل کم ہیں, لیکن جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہو رہے. اب آپ بات کر لیں عبید صاحب سے, میں کچھ اور پوائنٹ سے بولتا ہوں. بالکل. تو ول کی اویس صاحب, اگر ول ہوتی, دیکھیں سیاسی طور پہ جہالت ہے, فائنینشیل کرپشن ہے, اور انٹلیکچولی بانجھ ہے. یہ اپنا ٹی وی پہ بخار اتار کر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی یہ صورتحال صحیح کر دیں گے. میں 80 کی دہائی میں اوائل میں آیا تھا ڈی جے کالج کے ہاسٹل میں, میٹھا رام, بنس روڈ, بیچ سینٹر پہ. اب تو وہاں پہ سانس لینے کی وہ نہیں ہے, صاف ہوتے تھے وہاں پہ. اب دیکھیے پارٹیشن کے بعد پارسیوں نے اور وہاں کے جو ایفلوئنٹ لوگ تھے اس وقت جانوروں کے پینے کے لیے وہاں پہ برتن موجود تھے, وہاں پہ سیمنٹڈ جگہیں موجود تھیں. یہ صدر کے اندر میں بات بتا رہا ہوں, صدر, بنس روڈ, پیچھے کھارا در وغیرہ کے دوران. اور اب دیکھیے انسانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اگر ابھی آپ چلے جائیں, میرا تو ظاہر بات ہے کہ میں اتنا طویل عرصہ میرا کراچی میں گزرا ہے, اور جتنی خونریزی میں نے کور کی ہے اور ایم کیو ایم کے تھریٹس بھی برداشت کیے ہیں اور سارے آپریشنز بھی دیکھے ہیں اور سیاست میں کھلواڑ بھی دیکھا ہے. اب اگر چلے جائیں, لگتا ہے سول وار کے بعد آپ وہاں پہ داخل ہو رہے. سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں, پانی اور سیوریج کا پانی ملا ہوا ہے, لاکھوں مکھیاں ہیں. عید کے, بقرہ عید کے بعد کی ابھی تک جو غلاظت ہوتی ہے وہ ابھی تک صفائی نہیں کی ہے.
یہ आके टीवी पे कैसे ये कर रहे होते हैं इख्तियारात और उसकी बातें कि हमारे पास अरबों रुपए नहीं है। 2 डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शर्म नहीं आती? 11 साल से आप हुकूमत के में हैं, अभी तक आप एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। 30 साल से एमक्यूएम है, नॉन पार्टी बेसिस पे 85-86 के अंदर जब ज़ियाउल-हक के दौर में ये आए थे और इनको भी हैरत हुई थी कि इनके पूरे इन्होंने स्वीप किया था। जब से आप लोकल बॉडीज़ पे हैं, आप हाल देख लें, 4 डिस्ट्रिक्ट इनके पास हैं, 2 उनके पास हैं। अब पीपल्स पार्टी एक और बनाना चाह रही है कि किमाड़ी की डिस्ट्रिक्ट बना लें। इनको तकसीम करें, लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं। और दूसरा सुन लें, ये दोनों रिएक्शनरी आदमी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी ज़ुबान का मसला है और अनीस कायम खानी, हमारे बहुत अच्छे उनसे मरासिम हैं, बहुत अच्छे मरासिम हैं। अनीस कायम खानी साहब से भी हम ये बात कर रहे थे कि ज़रा बोलने में थोड़ा ज़रा आराम से बोलते हैं, तहजीब से बोलते हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग है। कल भी जब वो असगर शाह स्टेडियम गए तो लोगों ने बड़ी पजीराई की मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि पीछे एक क्रेडिट है काम का। वसीम अख्तर साहब रिएक्शनरी, जब इन्होंने इनका, मैं आपको अंदर की बात बताऊं ना, कल जब इन्होंने ये किया जज्बाती तौर पे, हारून साहब, इन्होंने जब ये नोटिफिकेशन किया तो बादराबाद में जाहिर बात है सियासी काफिला वहीं पर है जो बचा खुचा इस वक्त एमक्यूएम का है, वहाँ पे तो मातम पड़ गया कि इन्होंने ये क्या किया रिएक्शन के। जब ये वहाँ पे पहुंचे तो इनकी मुमकिन है वो करके ही दिखा दे तो लेना देना हुआ जी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रात गए एक नोटिफिकेशन किया कि जी बल्दियाती इदारों को DMCs जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, उनके लोग सफाई करें, फला करें। भाई इससे पहले कहाँ थे? तो वसीम अख्तर साहब ने जो आज रिएक्शन शो किया, ये पार्टी का रिएक्शन है। नोटिफिकेशन में हारून साहब 90 दिन का उन्होंने मेंशन पे कह रहे थे इसके पास कोई जादू की छड़ी है। देखिए गुजारिश ये है, लीडरशिप नहीं उभर सकती थी पाकिस्तान में। वैसे तो कहीं से भी कोई लीडरशिप के उभरने का कोई बंदोबस्त नहीं, यूनिवर्सिटियों से नहीं उभर रही, बल्दियाती अदारे हैं, लीडरशिप कैसे आए? सियासी जमातें जमहूरी और शाइस्ता नहीं है, खानदानों की विरासत है, लीडरशिप कहाँ से आए? तरबियत चाहिए होती है ना लीडरशिप के लिए। इसके मैं अभी एक वाक़या आपको सुनाऊंगा, ताहिर साहब आ जाए। देखिए अल्ताफ हुसैन ने, जो लोग अल्ताफ हुसैन से मिले, अल्ताफ हुसैन कौन था? एक इंडिया का पार्टनर। अब लाइन पे आ गए हैं मोहम्मद ताहिर साहब, कॉलम नवीस से तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हारून साहब, आप इनसे सवाल। जी ताहिर साहब, आपके ख्याल में क्या मसला है? कराची ये दुनिया का वाहिद शहर है पूरी तारीख में जिसका कूड़ा ही नहीं उठाया जाता है, इसकी वजह क्या है? हारून साहब देखिए, बुनियादी मसला तो ये है, आप भी बहुत अच्छी तरह आगाह, और ओवैस तौहीद ने तो अपने जो है वो जिंदगी का बेशतर हिस्सा कराची में गुजारा है। लोग कराची की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते, कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, ये है बुनियादी मसला। और कराची पर ये जो बातें हो रही है, ये कराची पर कब्जे की गुफ्तगू है, ये नुमाइंदगी की गुफ्तगू थोड़ी है। और जो हमें पिछले 3 दहाइयों से या पॉलिटिशियंस मिले हैं, उनका बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि इनको जिस किस्म की पावर मिला है उसने उन्हें करप्ट भी किया है और क्रिमिनल भी बनाया है। तो करप्शन और क्रिमिनल की मिली जुली जबान का आप जो है ना वो इस वक्त नजारा कर रहे हैं। और कराची के मसलों से अगर निपटना होगा तो ये वाली जो सियासत है, जो कचरा सियासत है, यानी कचरे पर ये जो कचरा सियासत है, पहले उससे निजात पानी होगी, फिर ये कचरे से हमें निजात मिलेगी। गुजारे ये है कि 7 टन कचरा हर रोज कम अज कम मजीद जमा हो जाता है। 8 टन 15 होता है, 15,000 टन में से, और 8 उठा लिया जाता है, 7 रह जाता है। इस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया कि 11 साल दौर में कोई 28,000 टन कचरा जो है वो जमा हो चुका है फालतू। और पीपल्स पार्टी अगर मजीद 4 साल रहती है तो और इतना हो जाएगा। तो कोई शहर इसका मुतहम्मल तो नहीं हो सकता कि हर दफ़ा बरसात में ये मुसीबत हो, ईद उल ज़ुहा पे आलाइशें न उठाई जाएं, तो यहाँ तो वबाई अमराज फूट पड़ेंगे। और गालिबन ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो आखिर में इसलिए बरतरफ की जाए, शायद बरतरफ कर दी जाए और गवर्नर आज लग जाए कि ये कूड़ा नहीं उठा सकती थी। इसका इलाज क्या है? एक तो है लोगों की तरबियत, अच्छी क़यादत है, लेकिन अदरवाइज हंगामी तौर पर क्या किया जा सकता है? देखिए बुनियादी बात यह है कि कराची के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स है इस वक्त। एक पीपल्स पार्टी है, एक जो है वो PTI है, और एक जो है वो MQM है। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी है उनका तो मसला आपको पता है कि उन्हें कराची से उस तरह नुमाइंदगी नहीं मिलती। जी IMQM का एक बयानिया ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कराची के लिए खुए इंतकाम है। लेकिन जो PTI का मामला है, आप देखिए अभी एक मूव इन्होंने भी चलाई थी, वो भी मुकम्मल नाकाम हुई, अली जैदी साहब ने जो चलाई थी। ये जो मेयर कराची और मुस्तफा कमाल का झगड़ा है, इसका एक जरा सा बैकग्राउंड भी है।
बुनियादी तौर पर मेयर कराची को जो है वो 46 अरब की एक रकम जो है वो सिंध हुकूमत से मिली थी, और इनके पास जो हिसाब था वो कोई 25 अरब का था। बकिया हिसाब जो है वो एमसीएम के मुत्तहिदा के एक मुनरिस रहनुमा फारूक सत्तार ने मांगा था, और इसी केस को लेकर जो है वो फैसल वाउडा साहब सिंध हाई कोर्ट भी गए थे। फिर पीटीआई और एमसीएम के दरमियान कोई आंख भटकता हुआ, तो जिसकी वजह से उन्होंने वो पिटीशन साइलेंट की और वो पीछे हट गए। आंख भटका तो नहीं, वो तो वसूली हो गया। जी हाँ, तो वो फिर इमरान इस्माइल भी इसमें कूदे थे, गवर्नर सिंध साहब, और वो इसके साजिश बने थे। लेकिन जो है वो ये मामला मुस्तफा कमाल ने भी उठाया था। तो मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर एक मुस्तकिल हालत जंग में है, और उनके दरमियान एक तरह की पॉइंट स्कोरिंग है। यानी मैं इसको यूं कहता हूं अभी कि एक झाड़ू था जिससे इन्हें सफाई करनी थी, वो वसीम अख्तर के हाथ में था, वो उन्होंने मुस्तफा कमाल को थमाया, मुस्तफा कमाल ने वो उठाकर उनके मुंह पे दे मारा। ये हुआ है अभी। और अगर आप एमसीएम की तारीख देखें तो एमसीएम की पूरी तारीख, इनके की तारीख की इब्तिदा भी झाड़ू से ही हुई थी। एमसीएम ने कराची ने सफा ही झाड़ू उठा लिया, अल्ताफ हुसैन ने खुद झाड़ू दिया, हुसैन ने उठाया, अजीम अहमद तारिक ने उठाया, इमरान फारूक ने जो है वो ये झाड़ू उठाया, और आज ये झाड़ू की सियासत अब जो है वो झाड़ू फेरने की सियासत बन रही है। यानी आलम ये है कि मेयर कराची सफाई के लिए जो है वो निकले, तो उनके साथ ये हुआ कि लोगों ने गालियां देकर उनको रवाना कर दिया। और अब जो पीटीआई के साथ हो रहा है, अब देखें पिछले दिनों इमरान इस्माइल जो है वो गुफ्तगू के लिए आए तो ताजिर रहनुमा ने धक्का मारकर बाइक से हटा दिया। कराची का जो स्टेमिना है वो अब मेरा ख्याल है जवाब दे गया है, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त जो है वो अब जवाब दे गई है, और मेरा ख्याल है रिएक्शन मूड में अब जो है ना मुझे कराची नजर आ रहा है। अच्छा, खुदा करे कि आपकी बात सही है और ये स्टेमिना खत्म होने के बाद किसी पॉजिटिव उसमें जाएं, फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे गुफ्तगू होगी इस पे जरा ज्यादा तफसील है। देखिए मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा था, अब ऐसा लीडरशिप कैसे पैदा होती है? जब अल्ताफ हुसैन ने पार्टी बनाई और इंडिया उसका पार्टनर था और MI6 और वो CIA उसकी मददगार थी, वो उसको वीज़ा देते थे अमरीकी और बरतानवी, और बरतानिया ने उसको पनाह दी गई थी और इंडिया उसको पैसे देता था। देखिए वो जीत के आया, उसके पास मैंडेट था, ये हम नहीं कह सकते कि मैंडेट नहीं था, मगर वो तो कोई मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र थोड़ी था। मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र से ही आप मसले हल करते हैं ना। अगर आप इंतकाम लेने के पे तुले हुए हैं और खूरेजी आप करते हैं और अपने हर हरीफ को मिटा देना चाहते हैं ज़मीन से, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसने इनको वो पंजाब में कहते हैं दौलत शाह के चूहे बना दिया। आप अपने जहन से सोच नहीं सकते, आप राय फार्म करने की कोशिश न करें, आप लीडर बनने की कोशिश न करें, आप मेरे रोबोट बने। यानी यहाँ तक हुआ कि उसने कहा कि इन्हें थप्पड़ मारो। उसने इनसे हलफ लिया जिसमें ये कहा गया कि मैं अगर अल्ताफ हुसैन से बेवफाई करूं तो ये करूं और ये करूं, वो लफ्ज मैंने दोहरा दे, कोई भी उसको दोहराना पसंद नहीं करे। बात ये है कि रियासत की रिट तो है नहीं, यानी जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी के लीडरों को मैं वो सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना है। ये कभी सोचते नहीं है कि हमारा तारीख में ये जिक्र होगा कि ऐसे बदबख्त है कि शहर में कूड़ा जमा होता रहता था और अलाइशें फूट, खुदा ना करे कोई वबाई बीमारियां फूट पड़े। वो तो ऑलरेडी, अच्छा वो तो है नहीं, सिविल अदारे हैं नहीं। जब शहर में खाना जंगी हुई या कत्लो गारत हुई तो रेंजर्स को भेजना पड़ा। आप आज फौज के हवाले करें, आज अब फौज के हवाले करें, 3 महीने के बाद ये शहर साफ होगा और शायद वो कोई सिस्टम भी बना दे, ठीक है। लेकिन क्या हम फौज से कूड़ा उठवाएं? वो फौज से कूड़ा उठवाएं? ये किस लिए? नहीं, वो हारून साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए जो एमकेएम की जो वजूद में आई ना, उसके पीछे एक लिसानी सियासत या एक महरूमी वाला एहसास भी था, लेकिन उससे तो बिल्कुल दूर हो गई। अदम बर्दाश्त, तशद्दुद की सियासत। वो आ गए ना, जब आ गए, जब मुमताज भुट्टो ने कोई काम कर दिखाते। वही मैं बात कर रहा हूँ, कोटा सिस्टम की बात हुई, फिर 1973 के अंदर वो एक अर्बन और रूरल में डिवीजन कर दी जब मुमताज भुट्टो कराची वालों के साथ। लेकिन जब इख्तिदार मिल गया उसके बाद वो अपने मुतालबात से आगे मतलब मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। कहने का मकसद ये, देखें कराची के अंदर जो मुख्तसर सी बात करूंगा, 4.5 लाख थी 1947 में आबादी, 80 की दहाई में थी वो 5 मिलियन, 90 की दहाई में जब खूनरेजी हो रही थी सड़कों पर, जब बोरी बंद लाशें मिल रही थी, फौज और रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त जो है 9 मिलियन।
اب وہ 22-24 ملین بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہا ہے چہر. اب یہ پولیٹیشینز کریں گے. پی ٹی آئی دیکھیں, پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو مشورہ ہے, 14 سیٹیں لی ہیں, بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں, سیاست ضرور چمکائے, علی زیدی کی جیب میں 4-5 ارب دے دیں جو وہاں پہ وہ صفائی کر سکیں. بلدیاتی اختیارات, اقتدار, بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, تینوں پارٹیز جو ہیں وہ رسہ کشی میں ہیں. اور عوام میری بات سنیں, ایک کمیٹی بنا دیں, علی زیدی کو پیسے دینے ہیں تو اس کے لیے قانون میں اگر گنجائش ہے تو دے دیں. ایک کمیٹی بنا دیں, اس میں ایم کیو والے بھی ہوں, پی ٹی آئی والے بھی ہوں, پیپلز پارٹی والے بھی ہوں, اس میں اچھے افسر ہوں. یہ کوئی کام ہے. مولانا مودودی نے ایک دفعہ کہا تھا اگر بھنگی میرا کمرہ صاف نہیں کرے گا تو میں خود کروں گا, اگر خاکروب نہیں آئے گا تو میں اپنا کام ہے یہ تو نہیں کر سکتا. میں جاپان میں پڑوسی پہ فائن ہو جاتا ہے. علامہ شبلی نعمانی اپنے ہاتھ سے اپنے کمرے کی صفائی کرتے تھے اگر خاکروب نہ آئے تو. میں ہارون صاحب سے بتاتا ہوں ایک سیگمنٹ کے اندر, K4 کا آپ بتائیں 12 بلین سے شروع ہوا تھا وہ بجٹ, اب مجھے کسی نے بتایا کہ $1 بلین 157 ارب روپے کا ہو گیا, 650 ملین پر گیلن جو ہے وہ شارٹیج ہے. تو یہ اگر کمیٹی بنا لیں, آپس میں بات کر لیں, کراچی کوئی ATM مشین ہے لیکن اس کو آپ توڑے تو نہیں. کیمپین شروع تو کی تھی جس کے حوالے سے مرتضی وہاب کہہ رہے تھے کہ کچرا اٹھا کر دوسری جگہ کچرا پھینک رہے ہیں. ایک بریک لینی ہے میں یہاں پر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہارون صاحب, یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز بھی کہا کہ جی ان کے والد صاحب کو شاید قتل کرنے کی سازش حکومت کر رہی ہے, آج شہباز شریف صاحب بھی کچھ اسی طرح کی بات اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو علاج ان سے چھیننا قتل کی سازش. کوئی 6-7 سال اظہر خان صاحب جیل میں رہے, کوئی 6-7 سال مولانا مودودی رہے, کوئی نواز نصر اللہ خان 10 سال رہے, حنیف رحمی صاحب شاہی قلعے میں رہے, اور بھی بہت سے لوگ, معراج محمد خان رہے, ان کی بینائی بھی اس میں کمزور, کتنے لوگ ہیں آپ نام نہیں گن سکتے. کسی کو ہم نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ حنیف رحمی صاحب سے میں نے کہا کہ وہ شاہی قلعے کی کوئی رودات بتائیں, انہوں نے کہا چھوڑو یار, جو وقت تھا وہ گزر گیا. اس کو جو غزالی نے کہا تھا مزہ مزہ, جو گزر گیا وہ گزر گیا. مطلب لیڈر سیلف پٹی میں نہیں جایا کرتے کہ رو رہے ہوں. یہ 3 بار تم وزیر اعظم رہے, جی بھر کے تم نے پیسہ کمایا, ملک کو لوٹا. چلیے نواز شریف نے بالکل کوئی بے ایمانی نہیں کی, وہ کاروبار کیا, کوئی دنیا میں حکمران کاروبار کیا کرتے ہیں. اور اب جب تم پہ ایک آزمائش آئی جو عدالتی حکم سے آئی ہے, اس کو عمران خان نے جیل نہیں بھیجا, سپریم کورٹ نے جیل بھیجا, اس کو عدالت نے بھیجا, تو تم رو رہے ہو کہ جیل میں. وہ ہمارا ایک دوست ہم گئے لارنس گارڈن, تو 3 دفعہ اس نے کہا کہ روزہ لگ رہا ہے, تو میں نے اسے کہا خدا کے بندے روزہ لگتا ہے تو اجر ہے نا. یعنی اگر روزہ اس طرح ہو کہ آپ ہر 6 گھنٹے کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں, چائے پی سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سگریٹ بھی, تو روزہ کس چیز کا ہے؟ وہ بھائی سیاست ہے تو اس میں ابتلا بھی ہے. اب وہ اس نے جو بلاول نے کہا وہ تو قتل کرنے کی سازش. کیا ہے قتل کرنے کی سازش؟ مطلب زرداری صاحب کا حال یہ ہے, یہ دیکھیے میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں. 2 ہاتھوں سے پہلے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں اٹھتی, پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں اٹھتی. اس کی وجوہات ہیں. ان سے زیادہ عمر کے لوگ صحت مند ہیں. زرداری صاحب سے میں بھی 5-6 سال بڑا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, مگر میرے ساتھ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ کسی کی بیماری پہ طنز تو نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کی زندگی انہوں نے جی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. ان سے زیادہ عمر کے لوگ ہنستے کھیلتے اور کھاتے پیتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کھربوں ڈالر کمائے ہیں مگر وہ معذور نہیں ہو گئے. نواز شریف کا یہ حال ہے, دوائی کھاتا رہتا ہے اور بد پرہیزی کرتا رہتا ہے. یعنی ڈاکٹر منع کرتا ہے مٹن کھانے سے, وہ کھاتا رہتا ہے, اور ساتھ دوائی زیادہ کھا لیتا ہے. بھائی وہ جو فیسلٹیز ایک قیدی کو مل سکتی ہیں ان دونوں کو میسر ہیں. زرداری صاحب کو ذاتی خاتم رکھنے کی اجازت بھی ہے. اب کیا کریں؟ اب ان کے لیے کوئی محل بنائیں, پرائم منسٹر ہاؤس خالی کریں, یا ان سے کہیں کہ آپ ملک ریاض نے جو ان کو 120 کنال پہ گھر بنا کے دیا ہوا ہے, یا شاید اس سے کچھ کم زیادہ ہوگا لاہور میں, وہاں جا کے اس کو جیل خانہ قرار دیں, سب جیل. اور نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آپ وہاں رائے بینٹ روڈ پہ جا کے رہیں. بھائی کیا بچگانا بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سکت ہی نہیں ہے کھڑا ہونے کی, ان میں ہمت نہیں ہے. لیکن اویس صاحب, زرداری صاحب ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ بھائی اچھا سیاست دان بننے کے لیے بھی جیل جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اب جیل میں اب چلے گئے ہیں, بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کنوکشن نہیں والد صاحب پہ کوئی ہوئی ہے تو جیل کیوں بھیج دیا. اور بلاول نہیں رو رہا, زرداری صاحب رو رہے ہیں. یہ ڈرامہ ہے ایک. زرداری صاحب کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کو
बीमारियां तो हैं, जिस तरह वो बता भी रहे थे, राशि की शुगर है, हार्ट शुगर का है, है, हार्ट का ब्लड मसला प्रेशर है, है। पोलो खेलते हुए गिर गए थे, कमर का है, लोगों का सहारा चाहिए। लेकिन ये देखिए, किसी की बीमारी पे बात नहीं हो रही, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, और जो भी है। लेकिन ये कैसा है कि जैसे ही आप जेल में जाते हैं वैसे ही आपको अस्पताल चाहिए, चाहे वो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, शकील मेमन हो, डॉक्टर आसिम हो, इसाक डार हो, निहाल हाशमी हो। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 50 किसी के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मरते दम तक बहुत सारे ममालिक ने उनको दिया था कि जी आपको हम बेल आउट करते हैं, आपको जेल से निकाल देंगे, लेकिन तख्तेदार तक उन्होंने कबूल किया ना, फांसी कबूल की। यहीं पे जेल में रहा, कमज़ोर हो गया, वेट बहुत ज़्यादा हो गया, और उनकी जाहिर बात है कि बहुत बुरी हालत थी जेल के अंदर। नुसरत भुट्टो जेल गई, बेनज़ीर भुट्टो जेल गई, तो ये था कि वो अस्पताल चले जाए। इन्होंने माजी के अंदर भी ये किया, डॉक्टर आसिम के अस्पताल के अंदर थे, आगा खान में थे। मैं आपको एक ज़ाती बताऊँ, जरदारी साहब जब मुर्तज़ा भुट्टो के उसमें थे जेल के अंदर, तो हम जाते थे अदालत में कवर करने, तो वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट जेल हमारा उससे जान पहचान थी हमारी, तो कहने लगा कि ये, मैंने कहा भाई बड़ी सख्ती कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे खिलाफ बड़े बयान दे रहे। कहने लगे नहीं, ये तो एक प्लान के तहत है कि वो देंगे तो फिर मुझे तब्दील नहीं करेंगे, तो अंदर मैं इनको सारे आराम दूंगा। कहने का मकसद ये है कि आप सियासत बीमारी या सेहत पे ना चमकाएं। आप देखो नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 27 साल जेल में ये रहा। पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला, आप बता दो। नेल्सन मंडेला ऐसे होते हैं। टॉपिक चेंज करते हैं, नेल्सन मंडेला पे बात आ गई, कुछ और सवाल वगैरह करें। गुजारे ये है, अपोजिशन कर चुकी है फाश गलती। पहली बात तो ये है कि ये थारोली करप्ट है नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान। दूसरी गलती ये की कि ये मौसम ही नहीं है एजिटेशन का। पहले ही मौसम साजगार नहीं था, अब कश्मीर का मसला है। कोई मौलाना फजलुर रहमान के मुजाहरे में नहीं आएगा, मदारस के स्टूडेंट आएंगे और मदारस को ये एक्सपोज करेंगे, उनका नुकसान करेंगे, उनकी बदनामी करेंगे। उन्होंने एक एक्सट्रीम लाइन ले ली है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब पिछली दफ़ा भी बीमार हो गए, वो स्कर्दू चले गए। अब फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फिर बीमार है, इनको फिर कोई ना कोई मसरूफियत आ लेगी। ये उनसे मुत्तफिक ही नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में एतमाद का रिश्ता नहीं है। ख्वाजा आसिम ने कहा हमने जरदारी पे बिला वजह इन्वेस्टमेंट की, मतलब हमें इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। और एक लिहाज से उनकी बात ठीक भी थी। बलोचिस्तान में जो तब्दीली आई थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का साथ किसने दिया था? जरदारी ने दिया था ना, ठीक है ना। और सेनेट का चेयरमैन किसने इलेक्ट कराया था? जरदारी ने कराया था ना। और इस दफे भी मुमकिन है कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी रही हो, जो वोट नहीं पड़े उसको नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सका। जो लाइन देखिए कि हुकूमतें कैसे जाती हैं, हुकूमतें या तो उस एजिटेशन से जाती हैं जो सस्टेन्ड हो, जारी रहे, जैसे 77 की थी, या उसे इस्टेब्लिशमेंट की, उसमें भी आखिर में ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ही आई थी, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो। इस्टेब्लिशमेंट का मामला तो ये है कि चंद दिन पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद रिक्वेस्ट करके उसने एक्सटेंशन दिया फौज में, और इसमें तो ऐसी मिसाली अमंगी है कि कभी किसी हुकूमत की थी ही नहीं। अच्छा, उधर से रह गई सस्टेन्ड एजिटेशन, तो मुस्लिम लीग के वर्कर कर, पीपल्स पार्टी तो मादूम हो चुकी 3 सूबों में, और अपने सूबे में करेगी, उसमें भी दही सिंध में कर सकती है, कराची हैदराबाद में तो कर नहीं सकती। जब इसके अवामल ही नहीं है, ये खुदकुशी का रास्ता है जिन्होंने इख्तियार किया है। मैं आपको मुफ्ती महमूद साहब का एक वाक़या सुनाता हूँ। इट वॉज 1977, ये फौज के आने के बाद वो गए लिंकन जिन में, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उन्होंने बुलाया, उन्होंने तकरीर करने के लिए उठे, तो वो जो पीपल्स पार्टी के हामी लड़के थे पाकिस्तानी वोट खड़े हुए, और उन्होंने भुट्टो आवे ही आवे के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा नहीं आ सकता भुट्टो, हालांकि वो बड़े मुतम्मल मिजाज आदमी थे, मगर गुस्से में आ गए। और इसी नारेबाजी में नौबत यहां तक पहुंची कि उन्हें वहां से जाना पड़ा। बात यह है कि वो मुफ्ती महमूद साहब भी बड़े मुतम्मल मिजाज है। फजलुर रहमान साहब के बारे में तासुर आज तक यही रहा है, बड़े मुतम्मल मिजाज है। जब आदमी अपने आप को अपने गुस्से के हवाले कर देता है तो वो खुद को नाकामी के हवाले कर देता है। ये हमेशा सूझबूझ से सियासत करते रहे, खूब फायदे उठाए जितने उठा सकते थे, जितनी इनकी ताकत थी उससे ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल की, उससे ज़्यादा वजारतें ली, उससे ज़्यादा पैसे बनाए, ज़मीनें अलाट करें, शाहाना ज़िंदगी बसर की। खुद ये कहते हैं तनाई में कि हमारे वाले साहब ने तो कर्ज छोड़ के गए थे, तो हमने तो मज़े किए। अब ये जो लाइन है, अच्छा शहबाज शरीफ एजिटेशन का आदमी नहीं है, वो पार्टी का सदर है,
لیڈر جیلوں میں ہیں پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کی بھی, اور مزید جیلوں میں جانے کا امکان ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے 1-2 پی ٹی آئی کے پکڑیں گے. دیکھیے آج وہ انٹرنیشنل ادارے کی امنسٹی کی رپورٹ آئی ہے کہ بر صغیر کی 27 احتسابی اداروں میں سے نیب دی بیسٹ ہے. اب کل تک ہم بھی یہ کہہ رہے تھے, ہم بھی مطمئن نہیں تھے کہ وہ زیروں کے خلاف کارروائی تو کرتا نہیں, وہ اعتراض تو خیر ہمارا آج بھی موجود ہے, لیکن اس نے کچھ کر دکھایا ہے نا. یہ زرداری صاحب دانت پیس کے کہتے تھے نیب کے چیئرمین کی مجال کیا ہے مجھے پکڑے, ان کی کیا مجال, بالکل پکڑ کے اندر ڈالا نا. آج ان کی پاک لین کیس کے بھی حوالے سے نئے شواہد بھی آپ کو ملے ہیں, اویس توحید صاحب ذرائع کہہ رہے ہیں, اور ان شواہد کی روشنی میں ایک نیا ضمنی ریفرنس جو ہے ان کے خلاف دائر کیا جائے گا, تو ان کے اوپر بھی دباؤ ہے, اور پھر ایسے میں مولانا فضل الرحمان کو پھر ان کی حمایت نہیں حاصل ہوگی ان دونوں جماعتوں. مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر بات ہے کہ اپنی سیاسی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں نا, ان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, سروائیو کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی. ان کو پتہ ہے کہ ایک انہیں سیاسی چھتری چاہیے, نون لیگ کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے 1000 اختلاف ہوں, لیکن دونوں نے مل کے کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ ووٹ تو لیے ہیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی سیاست -1 فارمولے کی طرف گامزن ہے. موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے, خاندانی سیاست ختم ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں بلاول کا مستقبل ہے. 50 اختلاف ہوں, اس کی وہ سیاسی ڈھال اس وقت بن رہا ہے اپنے والد اور پھپھی کی, جو اسے نہیں کرنا چاہیے, کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہیے. جی بلاول کی سیاست بچانے کے لیے زرداری صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اب فارمولہ نہیں بن رہا, انڈائریکٹ بن رہا ہے. $2 بلین انڈائریکٹ نہیں, وہ دے گا تو ملک ریاض ہی, انڈائریکٹ بن وہ کیسے دیں گے, دے گا تو ملک ریاض ہی, ورنہ وہ تو ہر پیسہ اس نے دینا ہے, ہر بدنامی اس نے جھیلنی ہے. اور سندھ میں بزنس ملک ریاض کا نہیں ہے, زرداری صاحب کا ہے. ملک ریاض کا بہت تھوڑا حصہ ہے. وہ 50,000 ایکڑ زمین اس کو یوں ہی دے دی تھی, سرکاری زمین جو اس کو دے دی تھی, تو اس لیے 50,000 ایکڑ کا مطلب ہے گجرانوالے کے برابر ایک شہر بسے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور کام تو وہ ترقیاتی کام تو اس کو کرنا آتا ہے نا, پیسے تو دے گا وہ. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, ان کو ان کی جان چھوڑ دی جائے, وہ چلے جائیں ملک سے باہر, ان کی ہمشیرہ محترمہ کو بھی کچھ نہ کہا جائے, بلاول کو سیاست کرنے کی آزادی دی جائے. یہ بارگیننگ آسان نہیں ہوتی, یہ بڑا وقت اس میں لگتا ہے. انتخابات سے قبل ایک تھا کہ ان کے پاس چانس کے وہ چلے جاتے ہیں. اب وہ بات, اس کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے 6 فٹ 2 انچ کا, اس کا نام ہے عمران خان. وہ ہونے نہیں دیتا, اور اس کو قائل کرنا آسان نہیں. وہ اس کے لیے ایک دفعہ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. دوسری, یہ کوئی آسان تھوڑی ہوتی ہے اس طرح کی سودے بازی. پھر یہ جائیں گے تو پھر یہ پریشر پڑے گا کہ نواز شریف کو بھی جانے دیں. نواز شریف کہے گا کہ وہ کوئٹہ کے جو ہمارے ہزارہ برادری کے لوگ ہیں ان کی طرح ان کی ہارڈ بارگننگ. میں بھی آپ کو لطیفہ اس کو سناتا ہوں کہ میرے پاس $2 بلین تو نہیں ہے, 500 روپے لے لیں. اور پھر ہوتے ہوتے کہیں کوئی 10 20 50 کروڑ پہ کہیں ڈیل ہو جائے گی, کیونکہ یہ ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, اور صاحب زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. ایک پیچیدہ سچویشن ہے. اس میں اپوزیشن میں اگر تو پیشنس ہوتی, کیسے پیشنس ہے. نواب زادہ نصر اللہ خان جیل جاتے تھے تو ان کو کیا مسئلہ تھا, اگر صرف کھانے کی اجازت دے دی جائے تو باقی صرف یہ تنہائی ہے, باقی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک بریک, جیل بھگتے کیسے, آپ کو پتا ہے اس کے وقفے کرنا ہے, وقفہ کر لینا تھا. چلیں ایک وقفے پہ جاتے ہیں, وقفے پر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہارون صاحب, مقبوضہ کشمیر کی حالات, کرفیو کا 23واں روز, جس کے بعد صورتحال تیزی سے انسانی علمی کی جانب بڑھ رہی ہے. یہ مناظر بھی عوام کو ہم نے دکھائے, اور جو گورنر ہیں وہاں کے جموں کشمیر کے ستیہ پال, انہوں نے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو پیشکش کی ہے کہ جی خاموش رہیں گے آپ, موبلائز نہیں لوگوں کو. وہ پیشکش وہ قبول نہیں کر سکتے, یہ بالکل سادہ سی بات ہے. سیاست اب جو بھی وہاں کرے گا وہ اینٹی انڈیا کرے گا, اور جو انڈیا کے حق میں سیاست کرنے کی کوشش کرے گا اسے ووٹ نہیں مل سکتا. وہ اسے مرکزی حکومت سے برات مل سکتی ہیں, پلاٹ مل سکتے ہیں, زمین مل سکتی ہے, ویسے وہ بھی منصوبہ کامیاب ہوتا نظر نہیں. دیکھیے اس میں جو بات کہنے کی ہے جو بہت اہم ہے, 2-3 چیزیں ہیں. 40 ملکوں میں انڈین وزیر خارجہ جا چکا ہے, 40 ملکوں میں ان 20 دنوں میں. ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ یہی بیٹھے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. وہ ہمیں کس لیے بھاشن دے رہے ہیں, ساری قوم متفق ہے اس میں, ساری قوم متفق ہے نا جی اس پہ.
وہ جو پرنسپل سیکرٹری جو تھا اس کا نواز شریف کا جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس نے بھی ایک نظم لکھ دیا ہے اور بڑی اچھی نظم لکھی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس پہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا قوم کے اندر. بات یہ ہے کہ اب تک عمران خان صاحب کو 10-12 ملکوں میں جانا چاہیے تھا, 10-12 میں تو 2-4 میں جانا چاہیے تھا, اور 40 ملکوں میں اگر انڈیا کا وزیر خارجہ جا سکتا ہے تو ہمارا وزیر خارجہ بھی جا رہا ہے. افواہ ویسے یہ ہے کہ بڑی مخالفت ہو رہی ہے, شاہ محمود کو ان کا کمپیٹنٹ کہا جا رہا ہے. افواہ ہے, میں خبر نہیں کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھے. ان کو ان کی وزارت بدل دی جائے گی, لیکن ابھی دیکھیں پتہ چلتا ہے, مگر اس وقت مناسب نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت کرنا. اب تک 40-50 ملکوں میں ہمارے ایمبیسڈرز جانے چاہیے تھے. دیکھیے, اور ایک مسئلہ ہے تقریر کا. یہ جو اسکول کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب, دیکھیں انہوں نے جو رائے دی اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اپوزیشن کو تو اختلاف برائے اختلاف ہے ہی نا, لیکن میڈیا انہیں اس پہ سپورٹ کرے گا, قوم اس پہ سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, مگر وہ لمبی تمہید نہ بندے, اپنی تقریر کسی ڈھنگ کے آدمی سے لگوائیں. بھٹو خود بہت اچھا لکھتے تھے, اس کے باوجود یوسف بخش تھا, عزیز احمد تھا, ان سے مشورہ کرتے تھے ایسے موقع پر. ٹو دی پوائنٹ وہاں بات کریں اور دنیا بھر میں آدمی بھیجیں. بھائی 20 دن آپ نے ضائع کر دیے ہیں. 20 دن میں اگر مطلب شاہد حسین کو کیوں نہیں بھیجتے, شیری مزاری کو بھیجیں, ان کا تو موضوع یہی انٹرنیشنل ریلیشنز. بالکل, اور لوگوں کو بھیجیں, اپوزیشن کے لوگوں کو بھی بھیجیں, اور 1 ہفتہ تیاری کرا کے بھیجیں یا 3 دن کی تیاری کرا کے بھیجیں. وہ پوائنٹس لکھ, ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے, اور بھائی دنیا بھر کے اخباروں میں اشتہار دیں. کتنے ملک ہیں جہاں اشتہار دینے, برطانیہ میں, امریکہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, چند ملکوں میں ضرورت ہے نا. ان کا کیس کمزور ہے, وہ لڑ بہتر طریقے سے رہے ہیں. اس لیے جب وہ وہاں مودی گیا تو وہ اس نے ایسے ماحول میں ان سے گفتگو کی جس میں لگتا تھا کہ دل سے تو انہی کے ساتھ ہے وہ. بھائی اپنا کام کریں, اس پہ توجہ دیں, اور اس میں سستی سے کام نہ لیں, بالکل, اور سیلف پٹی سے کام نہ لیں. آج بھی ٹیلی فونک رابطہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بیلجیم کے وزیر خارجہ سے انہوں نے کیا ہے. جس طرح ارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ انڈیا بہتر طور پہ لڑ رہا ہے کیس. جتنے روابط ہوں وہ اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے اس طرح کی کرائسس سچویشن میں یہاں پہ جتنے سفیر ہیں ان کی ایک کانفرنس کال کر لی تھی. بھائی سارے 100-150 ممالک کے یہاں پہ سفارتکار ہیں, ان کی آپ کانفرنس کروائیں, کنونشن سینٹر میں کر لیں, کہیں اور کر لیں, اور اس کے بعد جنگی بنیادوں پر آپ باہر نکل جائیں. آپ تو چارٹرڈ پلین لے لیں, چھوڑ دیں سادگی. ہاں شاہ محمود کا تیارہ عجیب ہے اپنا, اس میں کیا ہے. اور عمران خان صاحب لے لیں, اہم کام کون سا ہے, عمران خان صاحب لے لیں, اور جائیں جنگی بنیادوں پر, وار فوٹنگ بنیادوں پر. دیکھیں مقبوضہ کشمیر, یہ ایئر فورس کا طیارہ لیں, C-130 وہی لیں جو بھی جس کی ضرورت. مقبوضہ کشمیر کے اس میں اب اس وقت جو ہے پوری جنگ آزادی کی ایک لہر ہے, اور آپ دیکھیں گے کتنی صعوبتیں ہیں, کتنی مصیبتیں ہیں. سورہ جو مزاحمتی مرکز ہے اس پہ کریک ڈاؤن کرنے کا سوچ رہے ہیں, جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, اس کو غزہ کی پٹی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر کو انہوں نے گرفتار کر لیا جیسے ہی اس نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے رہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے کیونکہ وجہ بتانی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت حالت ہے وہ بہت ہی بری ہے. ایک اور بات ہے جی, ایک اور موو کرنی چاہیے میرے خیال میں. ریڈ کراس ایک موو کریں, دنیا بھر کے ملکوں سے کہیں کہ جی ریڈ کراس میں تو کام کرنے دیں تاکہ انہیں خوراک اور دوائی تو ملے نا. ایک ڈائلیسس کا مریض ہے, اس کو ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس کرانا, ورنہ وہ مر جائے گا. اور یورپ میں اس کو مذہب کی سی حیثیت حاصل ہے, عقیدے کی, ہیومن رائٹس کو. اور اپنا ان سے ریڈ کراس والوں سے کہیں کہ جی آپ پیسے خرچ کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی پیسے دے, اور ہم بھی دیں, ایک عام پاکستانی بھی دے پیسے, ریڈ کراس کو دے دیں. وہ ریڈ کراس نے وہاں جا کے کوئی سازش تو نہیں کرنی. انڈیا ریزسٹ کرے گا کہ کل کلاں یہ لوگ جائیں گے, ان کے ذریعے خبریں پھیلیں گی, لیکن آپ پریشر ڈالیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر بریک تھرو ہو سکتا ہے. اچھا, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. دیکھیں ارندھتی روئے کا جو ابھی انٹرویو چھپا ہے, جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, انہوں نے کیا سیدھا کہا ہے کہ بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر, منی پور, ناگالینڈ, تلنگانہ, پنجاب, گوا, حیدرآباد میں اپنی فوج کے تحت جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کا موازنہ پاکستان سے کرتے ہوئے کہا کہ سیکولر بھارت کے مقابلے میں پڑوسی ملک پاکستان نے کبھی اپنی فوج لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کی. ارندھتی روئے, ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور ہمیں میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں تو کچھ کرنا جو ہی نہیں انڈیا میں ہے. آوازیں آ رہی ہیں, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے, we should welcome those statements. اور دوسرے انڈین انٹلیکچوئل
ہیومن رائٹس واچ کیا ایمنسٹی وغیرہ وغیرہ کی رپورٹوں سے چند فکریں نکالیں, ایک اعلیٰ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی دیکھیں, برطانیہ کی اچھی ہے یا امریکہ کی اچھی ہے, اور ایک اشتہار فل پیج کا بنائیں, اور ہیرلڈ ٹریبون میں اور نیو یارک ٹائمز میں اور واشنگٹن پوسٹ میں اور گارڈین میں, انڈیپینڈنٹ میں, وہ خود چھپوا دیں آپ. ہی اپنی ویڈیو وہ اگر اس میں مواد ایسا ہوگا جو کہ ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے تو مغرب میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گی. بالکل, اور عمران خان کی کیپیسٹی بھی ہے. بالکل. آج فواد چودھری نے جو ذکر کیا کہ وزیر اعظم اب فضائی حدود مکمل طور پر بند کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کرے گی حکومت وہی جو میرے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, میں اکیلا تو نہیں ہوں یہ بات کہنے والا. تجارت بند, سفارتی تعلقات محدود, فضائی حدود بند, تجارت میں بھی بند نہیں کیا, رفتہ رفتہ یہ سب کچھ کریں گے.